مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ جب 2019 کا آزادی مارچ ہوا تھا مجھ سے کچھ شریفوں نے وعدہ کیا تھا لیکن انہوں نے اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کی. وہ شریف کون تھے, کس کی جانب اشارہ ہے, اور انہوں نے پاسداری کیوں نہیں کی آپ کے مطابق؟ اور سر یہ بھی بتائیے گا. نواز شریف ہی تھا نا. نواز شریف نے ان کو یقین دہانی کروائی تھی. میرا خیال ہے شریف جب کہتا تو شریف بدماش تو ایک ہی ہے پاکستان میں. یہ جھوٹا آدمی ہے یار, اس کی کسی بات میں یقین نہ کرنا. یہ ہر چیز کو موڑ توڑ کے اپنے فائدے کے لیے پیش کرتا ہے. اچھا سر, دوسری جانب سچ بول نہیں سکتا. یہ بھی لوگوں کو مینیپولیٹ کر رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے. اس نے 400 روپے لیے تھے, یا آپ مجھے بتائیں مدرسے کے بچوں سے 400 روپے لیے گئے تھے یا نہیں لیے گئے تھے؟ اس جو 400 روپے لیے گئے تھے اس کے لیے کیا تحریر بنا کے دی گئی تھی؟ اس میں کیا سلوگن استعمال کیا گیا تھا؟ اس جو تحریک ختم نبوت کا سلوگن استعمال کیا گیا تھا. بھائی ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا جو اسلام آباد آئے تھے کہ جی وہ آئے کس لیے. وہ کہتے جی ہمیں تو کہا گیا آؤ چلو تو ہم چل رہے ہیں. اس لیے کہ وہ ہمارے یہاں تو ریوڑ ہے نا, لوگ ہمارے یہاں ریوڑ کی طرح ہیں. اس کو لوگ جو ہانکتا ہے وہ بغیر سوچے. کل یہاں پہ بہت سارے لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ جی آپ کیوں آئے؟ وہ کہتے جی 300 روپے دیے اور دوپہر کا کھانا دیا. موٹر سائیکل پہ لڑکے آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا 300 روپے دیا. کچھ چینل تھے یا کچھ لوگ کھڑے ہوتے وہ ان کی وہاں پہ ویڈیو بھی بنا رہے تھے کہ 300 روپے دیا دوپہر کھانا. جیسا کراچی کا جلسہ ہوا تھا, وہاں پہ جب لوگوں سے بہت سارے انہوں نے کہا جی 5000 روپے دیے ہم فلانی جگہ سے آئے. تو اب یہ اس طرح کر کے جب کراؤڈ جمع کرتے ہیں تو کراؤڈ ہر جگہ تو جمع نہیں ہو سکتا. اور آپ بتائیں کراؤڈ جمع ہونے کا اس کراؤڈ کی اہمیت ہوتی ہے جس کراؤڈ میں وہ لوگ ہوں جنہوں نے کل جا کے ووٹ ڈالنا ہے. یہ جو مدرسے کے بچے جو بچے ہوتے ہیں یہ جتنے مرضی بلا لیں کیونکہ آپ کی کنٹرول کے اندر ہے. تو سر آپ ایک آخر بات پر یہ بتائیں زبید, ایک بات میں آپ سے ضرور پوچھوں گا اور پاکستان کے لوگوں سے ہی پوچھوں گا کہ جب نواز شریف کی حکومت تھی اور زاہد حامد اور انوش رحمان وغیرہ یہ تھے, وہاں پہ ایک تحریک ختم نبوت کے خلاف ایک قانون بنا تھا نہیں بنا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ بنایا گیا تھا. اس وقت یہ جو جس کو آپ مولانا کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کا حصہ تھا یا نہیں تھا؟ بالکل تھا. اس نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی تھی اس کے خلاف؟ کوئی کوئی اپنا کسی قسم کے احتجاج کا اعلان کیا تھا؟ کیوں نہیں کیا تھا؟ اگر آپ اتنے سچے تھے تو نواز شریف کے خلاف کہتے نا کہ غلط کام ہوا ہے. لیکن چونکہ اس وقت اپنا فائدہ ہو رہا تھا, کشمیر کمیٹی کے پیسے کھائے جا رہے تھے, تو پھر سب چیزیں بند ہو گئی. یہیں سے ان کی آپ کو جو شخصیت کا جو جھوٹ ہے وہ یہیں سے سامنے آ جاتا ہے. تو لوگوں کو سوچنا چاہیے, چہروں کو پہچاننا چاہیے. سر آخر پر یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ تیار ہے, ڈیڈ لائن دی جا چکی ہے کہ 31 جنوری تک حکومت مستعفی ہو, ادروائز اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کریں گے. دوسری جانب یہ اس طرح مستعفی نہیں ہوتی, نہ حکومت مستعفی ہوگی. یہ اچھا کر سر, لیں لانگ مارچ. دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم حکومت سے بات نہیں کریں گے, وزیر اعظم عمران خان سے بات نہیں کریں گے. تو آپ کے مطابق یہ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فوج جو ہے اس کی مداخلت بند کریں گے, عمران خان سے ہم بات نہیں کریں گے. تو یہ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی اپنے ماسٹر جو ان کو پیسے دے رہے ہیں ان سے بات کرنا چاہ رہے ہوں گے, وہ ان کو ڈائریکٹ کریں گے. جو یہاں سے ان کی فنڈنگ آ رہی ہے ان سے بات کرنا چاہ رہے ہوں گے. وہ کہیں گے جی رک جاؤ تو رک جائے, وہ کہیں گے اور پیسے لے لو. تو پھر یہ میرا تو یہ خیال ہے. باقی اگر وہ عمران خان سے بات نہیں کریں گے تو جو بائیڈن سے بات کریں گے. کس سے بات کریں گے؟ پھر اس کا مطلب اپنے کوئی ماسٹرز ہیں ان کے پیچھے جو ان کی فنڈنگ کر رہے ہیں, جو ان کو چلا رہے ہیں, جہاں پیسہ آ رہا ہے, جہاں سے جو پیسے لوگوں کو جلسے میں لانے کے لیے پے کیے جا رہے ہیں. اب اپنا کراچی میں تو ہوا تھا, آپ کبھی کراچی کی گورنمنٹ کو اٹھا کے آڈٹ کوئی کروا لے, کاش کسی میں اتنی ہمت ہو. جتنا حکومت کا پیسہ ہے وہ لوگوں کو پے کیا گیا. یہ 12 سال سے حکومت میں ہے یہ پیپلز پارٹی یا نہیں ہے؟ انہوں نے کراچی کا بیڑا غرق کیا نہیں. لوگوں کی آنکھیں کیوں نہیں کھلتی مجھے سمجھ نہیں آتی. کیا ہم سارے لوگ جو ہیں اپنا ریوڑ کی طرح ہمیں جو ہاں کے ہم چلے جائیں اور اپنا حق نہ مانگے, گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہ تم اتنے عرصے سے طاقت میں رہے ہو, پاور میں رہے ہو, what have you done for us؟ یہ کیا کہ بارش ہے تو ہم اپنا پانی پیئے, اس کا گٹر کا پانی پیئے. ہمارے عمران خان کو بھی سوچنا چاہیے. آج کامن آدمی مر رہا ہے یار. چیزوں میں انفلیشن اتنی زیادہ کسی حد کوئی نہیں ہے. بجلی کی قیمت آپ بڑھا رہے ہیں, چکن جو ہے 318 روپے کلو مل رہا ہے. لوگ کیا کھائیں بیچارے, کہاں جائیں, کس کے آگے سر مارے؟ گورنمنٹ بھی سوئی ہوئی ہے. عمران خان صاحب آگے بڑے بڑے بیان دے جاتے ہیں, جو عام کامن آدمی کی اپنا انٹرسٹ کی بات کرنی ہے وہ کرتے ہی نہیں ہے. اوپر سے یہ سردی ہے, اوپر سے یہ لوگ جو اللہ اپنی طاقت کے لیے جو لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں, جو ان کو بیماریوں میں مبتلا کر رہے ہیں, جو ان کو کووڈ میں لے کے جانا چاہتے ہیں, جس کے پاس کل نہ ہسپتال میں داخل ہونے کی جگہ ہوگی, نہ دوائی کھانے کی جگہ ہوگی, جو آدمی ادھر جائے گا. تو یہ تمام کے تمام لوگ کر کیا رہے ہیں؟ کیا اس طرح حکومتیں وہ راستے اور حکومتیں چلتی ہیں؟ تو عمران خان کو بھی کچھ سوچنا چاہیے.
ان کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی کتوں حکومت کو کی کھلانے جانب کی سے تصویریں جو ہے وہ کتوں کے ساتھ کھلانے کی تصویریں جو ہیں وہ ایئر کریں. ان کو کوئی ایسی تصویر ایئر کرنی چاہیے جہاں وہ قوموں کسی غریب آدمی کا ہاتھ بٹا رہے ہیں, وہ کہیں پہ یہ پریشر ڈال رہے ہیں جا کے لوگوں میں یا ان کے گورنمنٹ کے چیزوں کی قیمتیں کم کرو. اس طرح نہیں چلتا بھائی کام. عام آدمی کو کون پوچھے گا, غریب آدمی کو کون پوچھے گا؟ کیا وہ اسی طرح مرتا رہے گا پاکستان؟ اتنے بڑے بڑے وعدے جو کیے تھے عمران خان صاحب نے, کہاں پہ سو رہے ہیں وہ آج؟ وہ وعدے کہاں ہیں؟ کیوں چیزیں اتنی مہنگی ہیں؟ آپ تو کہتے تھے کہ میں کامن آدمی کے انٹرسٹ کے لیے کام کروں گا. نہ اپوزیشن کامن آدمی کے انٹرسٹ کو لک آؤٹ. اپوزیشن کا سارا بیانیہ ہے کہ میرے باپ کو کیوں نکالا, میرے دادا کو کیوں نکالا, میں تو پیدا ہوا تھا تو پاکستان اپنی وہ تقدیر میں لکھا کر آیا تھا, جب میں پیدا ہوا تو میرے منہ میں سونے کا چاندی کا وہ تھا, تو میں تو پیدا ہی جی بادشاہت کرنے کے لیے ہوا تھا. سارے یہ کلیم کر رہے ہیں. اگر مرنے کے لیے ہے تو کوئی عام آدمی مرنے کے لیے رہ گیا. یہ تو چیزیں لوگوں کو, سیاست اگر آپ نے کرنی ہے تو کامن آدمی کی ویلفیئر کا کون سوچے گا, کس طرح سوچے گا؟ یہی ملک تھا نا جس میں کامن آدمی بھی خوش تھا, چیزیں بہت بہتر چل رہی تھی. سر تھینک یو سو مچ سر. آپ نے وہاں پہ اگر آپ کہتے ہیں کسی کو جی فلانے علاقے میں آدمی خوش تھا, کامن آدمی خوش تھا, وہ کہتے ہیں جی جمہوریت نہیں تھی. ایسی جمہوریت کو لعنت ہے یار, اس قسم کی جمہوریت کو جس میں آدمی کو کھانے کو نہ ملے, پینے کو پانی نہ ملے, بجلی نہ ملے, گیس نہ ملے. کیا جمہوریت کو چاٹنا ہے؟ جمہوریت کو سر تھینک سسٹم یو. چاہیے ہوتے ہیں, چاہے وہ جمہوریت ہو نہ جمہوریت ہو. لوگوں کو کھانا ملنا بہت ضروری ہے. عام آدمی کے لیے کھانا ملنا بہت ضروری ہے. عام آدمی کی ویلفیئر سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے کسی بھی سسٹم کے ذریعے آئے. اور جمہوریت اتنا برا سسٹم نہیں ہے اگر کلپٹوکریسی نہ ہو, اگر کرپٹ مافیا اوپر نہ. یہاں پہ کرپٹ مافیا اوپر بیٹھا رہا ہے ہمیشہ پاکستان کے اندر. اسی لیے پاکستان اتنے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, اسی لیے پاکستان کا سرکولر ڈیٹ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے, اسی لیے روزانہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہے کہ آپ کے پاس کچھ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور انڈیویجول جتنے, آپ تمام رولرز کو اٹھا کے دیکھ لیں زمین جتنے پاکستان کے اندر رہے, چاہے وہ ملٹری رولر تھے چاہے وہ سویلین رولر تھے, سب آپ کو امیر سے امیر تر نظر آئیں گے. ان کی جائیدادیں اتنی ہوں گی, آپ بھٹو فیملی کی جائیداد, آپ نواز شریف کی جائیدادیں, آپ جتنے, آپ وہ جو 10 دن کے لیے پرائم منسٹر ہے راجہ پرویز ہے اس کی نکال لے. وہ ایک پرائم منسٹر ہے جس کی بیوی جو ہے وہ ہار چرا گئی تھی, جو دے کے گئے تھے اپنا ترکی کی وائف دے کے گئی تھی فلڈ ریلیف کے لیے, وہ اس نے ہار چرا کے جیب میں ڈال لیا تھا. وہ جمہوریت کی بات کرتا ہے, اس کا بیٹا جو ہے جلوس نکالتا ہے. جو وہ الیکٹ ہوئے تھے تو ان کے پاس گھر نہیں تھا, اب وہ ملینز میں کھیل رہے, کہاں سے آئے وہ پیسے؟ کوئی آسمان سے ٹپک پڑے؟ تو لوگوں کو یہ سوال کرنے چاہیے. اب وہ ٹائم نہیں رہ گیا جب آپ چپ رہ سکتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ سر. آپ نے سر تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑے واضح انداز میں اور بڑے کلیئر انداز میں عوام کی الجھن کو آپ نے دور کیا ہے. تو بہرحال یہ تھی صورتحال ناظرین جو بریگیڈیئر صاحب آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے نہ تو کوئی احکامات جاری کیے گئے, نہ آئی ایس پی آر کی جانب سے کوئی پریشر ڈالا گیا, بلکہ عوام نے پی ڈی ایم کو مسترد قرار دیا. عوام جو ہے وہ لاہور سے نہیں نکلی, اور لوگوں کو جب آپ پیسوں پر لے کر آئیں گے تو پھر لوگ آپ کے جلسوں میں نہیں بیٹھیں گے, پھر وہ پیسے لے کر واپس لے جائیں گے. بہرحال یہ تھی صورتحال, آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. مجھے اور بریگیڈیئر صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ کریم آپ کو حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.